اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کر لو کہ یہ ثواب کی بات ہے. اس کا جی جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، جی نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو. یعنی آج کل بعض لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جن کی عقلوں پر واقعی پردہ ڈلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنی دیر اسے کافر کہنا ہے اتنی دیر آپ اللہ اللہ کر لو، آپ کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں ہم آپ کو کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ کافر کافر کا وظیفہ ہی کر لو، ٹھیک ہے، ہاں جی اس کی میم. تسبیح کر لو، ایسا تو نہیں کہتے ہم، بلکہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے کافر جانو، ٹھیک ہے، دل سے اسے کافر جانو، اور جب پوچھا جائے تو کہو کہ ہاں فلاں شخص جو ہے قطعاً کافر ہے کیونکہ اس نے ایسا جی کیا ہے، یعنی دین سے خلاف ہٹ کر کوئی کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب پوچھا جائے نا تبھی جواب دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر کافر کا وظیفہ ہی کر لو. ٹھیک ہے، ہاں جی میم. یعنی جب پوچھا جائے تو اسے قطعاً کافر کہو، اور یہ نہ کہو کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جی بس. لہٰذا یہ بھی ہمارا بھائی ہے، تو اس طرح کر کے نا اس کے کفر پر پردہ نہ ڈالو. صلح کل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کا صلح کرنا. ٹھیک ہے، اب انسان کا جی مذہب بس. ایک نہیں ہے نا، یعنی ہاں جی مذہب میم. مختلف ہے نا، جیسے ہندو ہو گئے، اس کے علاوہ اور یہ سکھ ہو گئے، یہ سارے جو ہے نا کہنا کہ نہیں جی سارے انسان میرے بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا بھی جو ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ممنوع ہے، یہ صحیح ہے نا. تو کہتے ہیں جی کہ ایسا نہ کرو کہ اپنی صلح کل سے جو ہے وہ اس کو کیا کر دو، اس کے کفر پر پردہ ڈال دو. اگر ضروری تنبیہ حدیث میں ہے، کہتے ہیں یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی. کتنے فرقے ہو جائے گی؟ 73 فرقے ہو جائے گی. ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوگا. جی ٹھیک مس. ہے، امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. 73 فرقے. اب دیکھیں نا، میم. اب ہو ہی گئے نا اتنے، جیسے ہر ایک نے اپنا اپنا فرقہ ایجاد کیا ہوا ہے. وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، یہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم وہابی ہیں نہ دیوبندی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی ایک الگ فرقہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، اور جی بھی کئی زیادہ، جیسے ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، یہ انگریز، یعنی یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ کیا ہو گئی جی امت، کیا ہو جائے گی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے ایک فرقہ جو ہوگا نا، ایک جماعت جو ہوگی وہ جنتی ہوگی، باقی سب جہنمی ہوگے. اب صحابہ کرام نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ من ہم یعنی وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ ناجی فرقہ ہے. ناجی یعنی نجات پانے والا، یہ لکھا ہوا ہے نا، جہنم سے نجات پانے والا. ناجی سے مراد کیا ہے؟ جہنم سے نجات پانے والا. کہتے ہیں وہ فرقہ ناجی کون ہے یا رسول اللہ؟ یعنی انہوں نے کہا نا صحابہ کرام نے، آپ نے فرمایا وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیروکار. ٹھیک ہے، جی مس. یعنی جس راستے پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، اسی پر جو فرقہ ہوگا وہ سنت وہی ہوگا، یعنی ناجی فرقہ. تو پھر دوسری روایت میں ہے کہ وہ جماعت ہے، مل جماعت، وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے. جی مس. جماعت سے مراد کے فرقہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں. ٹھیک ہے، جو جی فرقے کا اصل معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تفرقہ ڈالنا اور فساد پیدا کرنا، لوگوں کے جی درمیان کیا کرنا. فرقہ ہوتا ہے نا فرق کرنے والا، ٹھیک ہے، جی مس. یعنی مسلمانوں میں وہ کیا ہے، گمراہی اور فساد کا فرق پیدا کرتے. ایک دوسری روایت میں کیا ہے، ہم الجماعت، یعنی اس سے مراد وہ جماعت ہے. ٹھیک ہے، اب جماعت سے مراد جو ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے، جی میم. جسے سواد اعظم، سواد اعظم کہتے ہیں. سواد کہتے ہیں گروہ کو، اعظم بڑے. ٹھیک ہے، ویسے جی. سواد تو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے نا، سیاہ رنگ کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ جی. جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی میم. سواد اعظم فرمایا نے بڑا گروہ فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا. جی مس. ٹھیک ہے، یعنی جو اس جماعت سے، اس بڑے گروہ سے الگ ہوا وہ کہاں ہوا؟ جہنم میں ہوا. اسی وجہ سے اسے ناجی فرقہ، اس ناجی فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے. ٹھیک ہے، ناجی فرقے کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. جماعت. ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں. ایک منٹ،
کہاں چلا گیا یہ؟ جی کہتے ہیں بعض ہندوستان میں نہیں ہے، ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت، ٹھیک ہے، کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ ہے، پھر ان کے تذکرے سے کیا مطلب جو اس ہندوستان میں ہے، مختصر ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جو بعض ہندوستان میں فرقے تھے نا، ان کا جو مطلب جی ان کا ذکر اور ان کے فتنے کے متعلق جو ہے نا ہم نیچے پڑھیں گے، صحیح ہے، جی یعنی وہ فرقے ختم بھی ہو گئے، ان کے جو فتنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو اب یہاں پہ ذکر کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض جی ایسے فرقے جو کہ بہت بڑا انہوں نے فساد پھیلایا، ان کا ذکر جو ہے وہ ہم مختصر کریں گے، اور یہ فرقے کہاں پہ تھے؟ ہندوستان میں واقع تھے، کہ جی ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، جی یعنی مس یہاں پہ اب جو ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ مقصود ہے ہمارا کہ ہم ان کو فرقے کو پڑھیں گے نا، ان کے فتنوں کو، تو چاہیے کہ عوام اسلامی بھائی جو ہے نا، جو عوام جی بھائی ہیں، عوام لوگ ہیں، وہ کیا کریں، ان کے فتنے سے دور رہ سکے، کیونکہ یہ کتاب عام انسانوں کے بھی پڑھنے والی ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں جی صرف علماء کرام نہیں پڑھتے بلکہ عام انسانوں کے پڑھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، صحیح ہے، تو جی ان مس میں سے ہم تھوڑا سا فرقہ جو ہے نا، ایک کا فرقہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ سب سے پہلا جو فتنہ ہوا نا ہندوستان میں، وہ جی کون سا میم ہوا؟ قادیانی، ٹھیک ہے، جی وہ کون سا ہوا؟ اس فرقے کا نام کیا قادیانی تھا؟ قادیانی۔ اب کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کے یہ پیروکار تھے، اس شخص نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت ہی بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے کہ جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن جی کے میم ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں، صحیح، جی مس مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کلمات ذکر تو نہیں کرنے چاہیے جس طرح اس نے کیا ہے گستاخی کی ہے، لیکن کیا ہے جو زمانے کی ضرورت ہے نا، جو جس قدر وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم یہاں پہ اس فرقے کو بیان کریں، کہ لوگوں کے سامنے ان میں سے چند بطور نمونہ ذکر کیا جائے، خود مدعی نبوت کا بننا کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے، جی مس یعنی کہ جو اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، وہی اس جی کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے کافی تھا، کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے، ایسا ہی ہے نا نبوت کا انکار کرنا، ہاں ٹھیک ہے، جی مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء کرام کی تکذیب اور توہین کا وبال بھی اپنے سر لے لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریتی دین کا قائل بنتا ہو، مگر کسی ایک نبی کی تکذیب سب نبی کی تکذیب کہلاتی ہے، یعنی اس نے کیا کیا، صرف یہی نہیں کیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر کے پیچھے ہٹ جائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہر نبی کے بارے میں جو ہے گستاخانہ کلمات استعمال کیے، ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے، حضرت جی مریم مس رضی اللہ عنہا کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بھی جب آپ آگے ہم پڑھیں گے نا، اس نے تو اللہ پاک کو نہیں چھوڑا، قرآن پاک کو نہیں چھوڑا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس قدر وہ گستاخ پیدا ہوا کہ اس نے صرف ایک کام پر اکتفا نہ کیا بلکہ ہر چیز یعنی ہر لعنت اس نے اپنے ذمہ لے لی، ٹھیک ہے نا، وہ بظاہر تو وہ کرتا ہوتا تھا یعنی مسلمان بنتا تھا، لیکن اس نے ہر ایک کی گستاخی کی، آگے جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے نا، آپ تو حیران رہ جائیں گے کہ کیسا شخص تھا کہ اس نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، جی صحیح مس ہے، ہاں جی تو اتنا ہی سبق کر لیں، آگے پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، اوکے میم صحیح ہے، جی یہاں مس تک یہاں تک کہ ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، اوکے مس ٹھیک ہے، جی میم آگے نحو پڑھیں ہم اب، جی مس
جی یہ ہو گیا تھا آپ کا, سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ ہاں جی میم. جی اس میں آپ مجھے بتائیں صدقت فی قولک, آپ صدقت اپنی فی بات میں قول. سچے ہیں؟ میم لازم ہے. لازم ہے, ٹھیک ہو گیا. معروف. اچھا آگے آپ مجھے بتائیں, حضر الغائب. حضر الغائب. حاضر میم کہاں پہ ہے؟ جی یہ تیسرے نمبر پہ ہے. جی مس. حضر غائب حاضر ہوا میم, یہ بھی وہ معروف کا ہے, دوسرا وہ لازم ہے. لازم اور معروف ہے, معروف. ٹھیک ہے. جی مس. لیکن یہ ہے جو صدقتا ہے نا, اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے. آپ کو کچھ لگا نہیں؟ میم صدقتا. جی آپ اپنی بات میں نہیں چلیں, سچے. ویسے لگ تو رہا ہے یہ لازم ہی لگ رہا ہے, لیکن جو اس کا ترجمہ پڑا ہے نا وہ ہے سادہ کا اس نے سچ کہا. جی ٹھیک ہے, مس. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صدق اللہ العظیم, یعنی اللہ پاک نے سچ کہا. ٹھیک ہے نا, جی تو لیکن یہاں پہ بظاہر مفعول تو نہیں ہے. چلے ہو سکتا ہے وہ لازم کا صیغہ ہو, کیونکہ اس کی پہچان کے لیے ضروری نہیں نا ہے کہ اس کے نئے آئے یا وہ آئے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں گی. صحیح ہے. میم صدق اللہ العظیم کا کیا تھا؟ صدق اللہ العظیم کا ترجمہ ہے اللہ پاک نے سچ فرمایا. جیسے ہم تلاوت جی فرماتے ہیں نا, تلاوت جب ہم کرتے ہیں کوئی بھی سورت کر لیں تو ہم اینڈ پہ یہی جی کہتے ہیں نا صدق اللہ العظیم, یعنی میں آمنت باللہ, ہاں میں جی اس میم. اللہ پر ایمان لایا, صدق اللہ جس نے سچ کہا, یعنی قرآن پاک سچا ہی ہے نا, تو گویا ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات ہاں کی جی اللہ پاک مس. نے سچ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آگے جی پھر میم. میں مزید تحقیق کروں گی انشاءاللہ, پھر مل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گی. صحیح ہے. ویسے اس جی اعتبار مس. سے دیکھیں تو یہ لازم ہی لگ رہا ہے, چونکہ اگر لازم نہ ہوتا تو اس کا مفعول بھی لازمی آنا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ جی مس. ہاں جی میم. چلیں ٹھیک ہے, آگے ہم پڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے, ان افعال میں سے فعل معروف کے ساتھ فاعل, فعل مجہول کے ساتھ نائب الفاعل لگا کر جملہ مکمل کریں. یہ تو آپ کے لیے بہت ایزی ہونا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی مس ویسا تو آسان ہے وہ. آسان, جیسے راجا زیدن, راجا عمرو, آپ کوئی بھی نام لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی فتح الباب, دروازہ کھولا گیا. ٹھیک ہے. اور جی دخلت زینب, دخلت خدیجہ, دخلت فاطمہ. ٹھیک ہے. جی یونظر وہ دیکھا گیا, کیا دیکھا گیا؟ یونظر القمر, چاند دیکھا گیا. جی مس. صحیح. ہولی ہاں کا جی. منع بند کیا گیا. ٹھیک ہے. بند تو کیا آپ کا جو ہے نا کھڑکی کر لیں کہ کھڑکی بند کر دی گئی. اس میم کا جو بابا بھی. بابا بھی ہو سکتا ہے, جی بالکل ہو سکتا ہے. یا پھر وہ صندوق بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جی مس. گولی کا صندوق ہی صندوق بند کر دیا گیا. اسی طرح تبسمت کا ہوتا ہے مسکرانا. جی مس. تبسمت عائشہ تو, عائشہ مسکرائی. جی آپ مس. اپنا نام بھی لگا سکتے ہیں تبسمت حاجرۃ. صحیح ہے, حاجرۃ نام. اچھا جی مس. تخرج, نکلتے ہو یا وہ نکلتی ہے. یہ سارا بہت ایزی ہے, یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. صحیح ہے. اوکے میم. جی مس. اپنے ذہن سے سوچ کے نا یہ جملے بنانے ہیں. جی میم. میں نا کسی چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ ایسی کوئی چیز آ جائے نا جسے آپ کو خود بنانا پڑے, تو پھر وہ جی ہو گیا, یہ آ گیا آپ کا. میں ایسی چیز کے تلاش میں تھی کہ یہ ایسے کوئی جملے آ جائیں, کیونکہ اب جو ہم نے بک پڑھی ہے نا اس میں بھی ہم نے یہ جملے بنائے ہیں, تو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے انسان کو, انسان کا دماغ مزید ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جی آپ میم. کوشش کرنی ہے کہ اس کو خود ہی بنا دیں, کیونکہ یہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو کوئی بھی ترجمہ نہ آتا ہو. اب تبسمت کا تھا, اس کا معنی ہوتا ہے مسکرانا. گولیکا کا مسکرانا. معنی ہوتا ہے بند کرنا. ٹھیک ہے. اور یحلفو معنی قسمیں کھانا, قسم کھانا. حلف اٹھانا جی کہتے ہیں نا, اسی سے یاد جی ہے. آگے فعل لازم کے ساتھ فاعل اور فعل متعدی کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی لگا کر جملہ مکمل کریں. اب یہاں پہ دیکھیں, قاطع زید شجرا, زید نے کیا کاٹا, درخت. درخت اب کاٹا. یہ کیا بن گیا متعدی ہے نا, تو اس وجہ سے اس کو جی مفعول بھی لگا. قادم بکر, بکر آیا. اب یہ کیا ہے, لازم ہے, تو لازم کے ساتھ مفعول بھی نہیں آتا. قعدت بیٹھی,
ٹھیک ہے. قعدت فاطمہ تو فاطمہ بیٹھی. اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ لازم کا متعدی کا؟ میم لازم کا. لازم کا ہے. اسی طرح یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا آپ نے خود ہی بنا کے آنا ہے. ٹھیک ہے. کلمت جی کا معنی ہوتا ہے اس نے بات کی. کلمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے بات کی. ٹھیک ہے. اب بات جو ہے یہ ہو جائے گی مفعول بھی. ٹھیک ہے. جی اور مس. پھر جو کرنے والا ہے وہ فاعل اور کلمت بنے گا. ٹھیک ہے. تو آپ جی کیا مس. لگے؟ کلمت عائشہ الکلام. ٹھیک ہے. جی میم. عائشہ نے، یا پھر آپ یہی لگا لیں کلمت الکلام کہ اس نے کلام کیا. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی مس. کہ ضمیر ہم نکال لیں گے فاعل اور آپ آگے کلامہ لگا دیں. یہ کلام کا معنی بھی بات کرنا ہوتا ہے نا. اسی طرح جی ساکتا، میم. ساکتا وہ گر گیا. اس کا ترجمہ آتا ہوگا آپ کو. ساکتا. جی. میم ٹھہرا. ساکتا کا معنی کیا تھا؟ ساکتا میم. ساکت ہونا ہم کہتے ہیں نا. جی مس. گرنا کیا ہے؟ گرنا. یہی ہے نا ساکتا وہ گرا. جی مس. ایسا ہی ہے نا. میم آپ یہ ان کا کیسے پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ مفعول بھی لگنا ہے یا اس کے ساتھ فاعل لگنا؟ یہ لازم اور متعدی کے ذریعے پہچان کریں گے نا. میم وہ تو سمجھ آ رہی. یہاں پہ کیسے میم یہ لازم اور یہ ان سیکھوں سے پتا چلنا؟ صیغوں کے ترجمے سے آپ کو پتا چلے گا یہ لازم ہے یہ متعدی. جو متعدی ہوگا اس کے ساتھ مفعول بھی لگے گا، جو نہیں ہوگا اس کے ساتھ نہیں لگے گا. جی مس. سمجھ نہیں آئی سوال کی؟ میم اب آ گئی. دیکھیں نا، انہوں نے سوال نمبر 3 میں کہا فعل لازم کے ساتھ فاعل اور فعل متعدی کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی لگا کر ترجمہ کریں. جی یہ میم. جملہ مکمل کریں. اب دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ان کا ترجمہ دیکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ جی جیسے آپ نے اوپر کیا نا ویسے سیم، یا اب ان میں سے بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک جی ہے. میم. صیغہ تو چینج ہونا ہے، باقی سارا آپ ان میں سے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پیچھے والا بھی دوہرائی ہوگا اور دوہرا ہوگا، یہ والا بھی ہو جائے گا. اب آگے سمجھ. جی ہاں جی میم. پہلے کیا سمجھ نہیں آئی تھی، یعنی کس طرح آپ کو سمجھے تھے؟ میم مجھے وہ یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ان کا کیسے پتا چلنا یہ جو صیغے دی ہوئے ہیں یہ لازم ہے یا متعدی ہے. پہچان ہم نے پڑھ تو لی ہے اوپر. جی مس. ایسا ہی ہے نا. جی میم. اب تو آ جائے گا نا آپ کو. جی میم. یا پھر پڑھنے کی عادت ہے یا سمجھنے کی عادت ہے؟ نہیں میم کر کے دیکھوں گی. جی. یہ نہیں، یہ ایزی ہے حاجرہ بہن، اتنا مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں نا ادھر اوپر جملے بنے ہوئے تھے، آپ نے پہچاننا تھا. ٹھیک ہے. جی اب مس. یہاں پہ آپ کو صیغے دیے ہوئے، آپ نے صرف صیغے مکمل کرنے. جی میم. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، لازم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اسی کے حساب سے جی آپ کرتے جائیں بس. اب سمجھ آئی؟ جی مس. جی. اب اتامہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کھانا کھلایا. ٹھیک ہے. تائمہ ہوتا ہے خود کھانا کھایا، اتامہ یعنی کھلایا. ٹھیک ہے. جی مس. تو اب کیا کہیں گے؟ اتامہ جی زید میم. الطعام، زید نے کھانا کھلایا. ٹھیک ہے. میم یہ تو وہ ہے. صحیح ہے. جی مس. اب کہتے ہیں اساتذہ طلبہ سے فعل لازم اور متعدی، فعل معروف اور مجہول کے عربی میں کم از کم 20 آسان فقرات بنوائیں. اب 20 جملے بنانے ہیں آپ نے. جی میم. بنا لیں گے؟ جی مس. جیسے یہ اوپر والے نا، اوپر آپ بھلے یہی لکھ دیں اس کے ساتھ، جیسے یہ ہے نا، یہ سارے لکھ دیں یہاں سے یہاں تک، جتنے کم ہوئے پھر اوپر سے لکھ لیجیے گا. ٹھیک میم ہے. جیسے سکرین نہیں شیئر ہوگی. شیئر نہیں ہو رہی؟ نہیں میم. ابھی ہوئی ہے؟ نہیں مس. ٹھہرے میں دوبارہ کرتی ہوں آپ کو. اب ہو گئی؟ میم نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے پھر آپ کے یہاں نا نیٹ کا مسئلہ ہے. جی مس شاید.
ہو سکتا ہے. خیر میں دوسرا ڈیوائس لگاتی ہوں, اس میں دیکھتی ہوں آتی ہے کہ نہیں. میرے میں تو ہو رہی ہے. میم مجھے نہیں ہو رہی, پھر میں دوبارہ وہ لیفٹ کر کے کرتی ہوں. جی جی دوبارہ جوائن کریں آپ. جی میم اب ہو گئی. سمجھ میں آ گئی نا سبق کے آج کے؟ جی مس. جی پھر بھی اگر نہ سمجھ آئی تو آپ ضرور پوچھیے گا, ٹھیک ہے. میم جی جی ایک چلیں آگے مجھے گردان سنائیں. یہ جو سرافہ والی تھی نا, یہ گردان سنائیں. کون وہ میم سرافہ, وہ اس کے وزن پر تفصیل. جی مس وہ صرافہ 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 صرفو صرافت صرافتا صرفنا صرفنا صرفتا صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتن تما صرفتو صرف صرفتما صرفتن صرفتو صرفنا. صرف تما نہیں آنا, صرف تن آنا ہے, ٹھیک ہے. صرف جی تم, صرف تما, صرفتی, صرف تما, صرف تن. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہے تصریف مصدر سے پہلے مضارع کی گردان کرنی ہے, ٹھیک ہے. جی مس. اس کا وزن کیا تھا؟ یسرفو آنا ہے. اس کا وزن کیا آنا ہے؟ یصرف. یسرف, ٹھیک ہے. یسرفو آئے گا, سرفو نہیں آئے گا, جی ٹھیک مس. ہے. یہ جو تشدید کے, اگرچہ یہ را کے اوپر زبر ہے لیکن کیا ہے تشدید کے نیچے ہے نا, جو تشدید کے نیچے ہوگی نا, جی میم. اگرچہ وہ حرف کے اوپر ہو وہ ہمیشہ زیر کہلائے گی. جو تشدید کے اوپر ہوگی وہ زبر کہلائے گی, ٹھیک ہے. صحیح اب میم. یہاں پہ اگرچہ جی یہ حرف جو ہے نا حرف کے اوپر ہے لیکن تشدید کے نیچے ہے, صحیح ہے. تو اسی جی وجہ مس. سے یہ کیا کہلائے گی؟ یسرفو آئے گا. یصرف. یسرفو پھیرتا ہے یا پھیرے گا وہ ایک مرد, صیغہ واحد مذکر غائب. یسرفانی پھیرتے ہیں یا پھیریں گے وہ دو مرد, صیغہ تثنیہ مذکر غائب. یسرفونا پھیرتے ہیں یا پھیریں گے وہ سب مرد, صیغہ جمع مذکر غائب. تصرفو پھیرتی ہے پھیرے گی وہ ایک عورت, صیغہ واحد مؤنث حاضر غائب. تصرفانی پھیرتی ہیں یا پھیریں گی وہ دو عورتیں, صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. یسرفنا پھیرتی ہیں یا پھیریں گی وہ سب عورتیں, صیغہ جمع مؤنث غائب. تصرفو پھیرتا ہے یا پھیرے گا تو ایک مرد, صیغہ واحد مذکر حاضر. تصرفانی پھیرتے ہو یا پھیرو گے تم دو مرد, صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. تصرفونا پھیرتے ہو یا پھیرو گے تم سب مرد, تم دو مرد, صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. تصرفینہ پھیرتی ہے یا پھیرے گی تو ایک عورت, صیغہ واحد مؤنث حاضر. تصرفانی پھیرتی ہو یا پھیرو گی تم دو عورتیں, صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. تصرفنا پھیرتی ہو یا پھیرو گی تم سب عورتیں, صیغہ جمع مؤنث حاضر. تصرفو پھیرتا ہوں یا پھیروں گا میں, صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث. تصرفو پھیرتے ہیں یا پھیریں گے ہم دو یا سب, صیغہ تثنیہ جمع متکلم مذکر مؤنث. اس طرح آپ گردان سنایا کریں, کوشش کیا کریں, ٹھیک ہے. جی. آگے بھی پڑھیں. جی آگے بھی میم. بہت بات ہو گئی, یعنی کہ گردانیں آپ نے کرنی ہے بس, ٹھیک ہے. تو سوال جی. نمبر 1 ہے, درج ذیل مصادر سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ فعل ماضی اور مضارع معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں. اب تملیکن ہے نا, اس کا جو ماضی جی کا صیغہ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ تملیک ماضی کا.
माजी का सीगा क्या आएगा इसका? अमलिकु, अमलाकु। हाँ, ये मल्ला का आएगा ना, उसकी जी मिस। तफीर प्रदान करनी है ना, मल्ला का युमल्लिकु, जी मिस। सर्रफा युसर्रिफु आएगा ना इसके वजन पर, ऐसे ही है ना? जी मिस। ठीक है। मालिक बनाना होता है, एक होता है मालक, मालिक का यमलकु, खुद मालिक होना है, एक होता है मल्ला को मल्लिकु, मालिक बनाना है। ठीक है। जी मिस। मल्ला का मालिक बनाया उसे एक मर्द ने, सिगवात मुजक्कर गायब, मल्ला का गायब बना, वो मालिक बनाया उन दो मर्दों ने। ठीक है। इसी तरह इसका जो मुजारे आएगा वो युमल्लिकु आएगा, युमल्लिकु मालिक बनाता है या बनाएगा वो एक मर्द। ठीक है। ये एक गर्दान करनी है, ऊपर वाले मुजारे की गर्दान करनी है। ठीक है। और आपने जो है ना वो थलासी मुजर्रद और मजीद फी के अब्वाब मुझे कल सुनाने। ओके मैम। ठीक है। ये दोनों याद से आपने पहले मुझे यही दोनों सुनाने हैं, सही है? जी मिस। ठीक है। समझ में आ गई इसकी सबक, इसके सबक की? जी मैम। जी। अच्छा, ये वाला कर लिया था आपने, हो गया था आपका? जी मिस। चले आप सुनाए। हलिल मतारू यनजिलु आएगा, यनजिलु मिनल मतर सहाबती, के बारिश जो है वो मैम क्या, दोबारा बोलना। ये हलिल मतारू के बारिश नाजिल होती है मिनल सहाबती, बादलों से। इसका जवाब क्या आएगा? अनिल मातरू। मैम ये कहाँ पे है? हलिल मिनल सहाबती, ये कल चैप्टर दिया था ना मैंने आपको, नहीं दिया था? मैम यहाँ तक वो, ये फुल तो नहीं था मैम, वो जो पिक्स दी हो वहाँ तक था। कहाँ तक था? ये जो ऊपर मैम दो पिक्स दी ये वाली। यहाँ तक? जी मिस। ये मैंने कल आपको दिया था ना, नमशी फिल मातारी कद जल्लतिल कदम, ये मैंने आपको जी मिस। बताया था। बलाउन का माना मुसीबत होता है। ठीक है। कि तुम अपने भाई की मुसीबत पर हंसते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी मुसीबत पर हंसता है। मैंने कहा था ये आपने करना है। चले नहीं किया तो मैं दोबारा से आपको करवा देती हूँ। ऊपर वाला किया, ये वाला? जी मिस। चले आप मुझे यहाँ से सुनाए। लअल्लल मातारा यनजिलु बादा साआतिन, इसका तर्जुमा सुनाए। लाल, शायद, शायद के थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश होगी। बारिश नाजिल होगी। अच्छा, आगे सुनाए। अलाना का दिन कताल मातारू, अलाना, अलाना अब कदम, कदिल, अब बारिश रुक गई है। बारिश खत्म हो गई है, रुक गई है। अच्छा, जी मिस। यहाँ से सुनाए। लिमा तज़हबु इला सूकी या सिद्दीकी, लिमा, लिमा ताजिबुला सूकी या सदीक, ए मेरे दोस्त, लिमा, लिमा तुम बाजार क्यों गए? जी, तुम बाजार क्यों जाते हो ए मेरे दोस्त? ठीक है। अच्छा, आप सुनाए कि अशारी मुतवाहिलुन का माना। अशारी, मुतवाहिलुन, ये वाला जो है। अशारी सड़क, मुतवाहिलुन कीचड़ वाली सड़क। कीचड़ वाली सड़क। सड़क। अच्छा, मन दाही का दूही का, मंदाही का दूही का, जी मंदाही का वो, मंदाही का जो दूही का जो हंसा उस पर हंसा गया। जी, यानी जो, हाँ जी ठीक हो गया, जो हंसा उस पर हंसा गया। ठीक, आगे हम चलते हैं इसकी तरफ। नमशी फिल मातारी, नमशी हम चलते हैं फिल मातारी, बारिश में। अब आपने खुद तर्जुमा करना है। ठीक है, मैं लफ्ज बोलूंगी, आपने तर्जुमा करना है। कद जी मिस। जल्लतिल कदम, कद जल्लतिल कदम, कदम, कदम फिसल गया। बेशक, कद यानी बेशक। जी मिस। ठीक, हल अल समाई सहाबतुन, हाल समाई साबत, हल के आसमान पर क्या आसमान पर बादल है? नाम अल समाई सहाबतुन, सहाबत। यानी बस आप सिर्फ हल वाला तर्जुमा कर देंगे ना, आगे आपको खुद ब खुद आता जाएगा। ठीक है। शुरू में जी आपको मिस। नाम लगाना पड़ेगा या ला लगाना पड़ेगा। आगे हलिल बरकु यलमऊ, बारकू चमक, क्या बिजली चमक रही है? जी।
هل يسمع صديقك صوت الرعد؟ سوترا حل یسمع کیا حل کیا یسمع سنتا صدیق تمہارا دوست سنتا ہے سو ترادی گرج کی آواز کیا تمہارا دوست گرج کی آواز سنتا ہے جی حل تسمع پھر آگے اس کے جواب میں کیا آئے گا نام صدیق ہی آئے گا باقی وہی ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے صدیق ساتھ میں اس کے یسمع جواب یاد صوت کرنے میں آپ کو سوالوں کے اس وجہ سے کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے آ جائے جواب تو آپ کے بالکل سیم ہونے ہیں ٹھیک ہے بس سیگوں کی تھوڑی بہت تبدیلی ہونی ہے صحیح ہے نا جی مس یا وہ بھی ساتھ ساتھ کروا دو جی نہیں میم کر لوں گی جی جی میم وہ میں کر آگے لوں ہے گی حل جی حل تسمع صوت الرعد کیا تم گرج کی آواز سنتے ہو حل یخاف طارق من الرعد حل کیا یخاف ڈرتا تاریخ کیا تاریخ وہ راد گرج سے ڈرتا ہے کیا طارق گرج سے ڈرتا ہے پھر آگے ہے حل تخاف من الصوت الرعد کیا تم گرج کی آواز سے ڈرتے ہو جی آگے ہے حل المطر ينزل من السحابة یہ اوپر والی بات آ گئی حل المطر کیا بارش نازل ہوتی ہے صاحب کیا بارش بادل سے نازل ہوتی ہے جی حل المطر يقطر شيئا فشيئا یکسرو جادوری بارش حل مطر کیا بارش تھوڑی تھوڑی یکسر زائد ہو رہی ہے یعنی کیا بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے یا تھوڑی تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح حل المطر انقطع حل انقطع حل المطر انقطع میں یہ کیا بارش ختم ہو گئی انقطع ہونا ہے جی نا ختم ہونا جی میم ٹھیک ہے انقطع کا معنی ہوتا ہے نا ختم ہونا جی مس ٹھیک ہے اچھا پھر آگے ہے حل تمشی علی الشعر المتوہل متوہل کیا تم کیچڑ والی سڑک پر چلتے ہو جی حل تزل قدمک حل تزلو حل کیا تزلو تمہارا کیا تمہارا قدم پھسل گیا پھسلتا ہے مضارع کا صیغہ ہے نا جی مس اچھا حل تزل قدم صدیقک کیا تمہارے دوست کا قدم پھسل جاتا ہے جی حل تضحک علی بلاء اخیک حل تضحک حل کیا تضحک تم ہنستے ہو علی بلاء مصیبت پر اخوک کی کیا تم اپنے بھائی کی مصیبت پر ہنستے ہو جی جی ٹھیک ہو گیا آگے حل یضحک اخوک علی بلائک کیا تمہارا بھائی تمہاری مصیبت پر ہنستا ہے جی آگے بھی کر لیں اردو سے عربی جی مس چلیں یہ ہم کل کر لیں گے آپ نے یہ یہاں سے شروع سے نا پھر سے دوبارہ سے کرنا ہے صحیح ہے یہ اوکے یہاں سے میں میم نے الفاظ کے میننگ آپ سے سننے ہیں جی مس ٹھیک ہے اور کوئی سوال کوئی کچھ پوچھنے والا ہو تو نہیں میم ٹھیک ہے اپنا ہوم ورک لازمی کریے گا جو میں نے آپ کو دیا ہے اور جو بھی کنفیوژن ہو وہ ضرور لازمی شیئر کیجیے گا مجھ سے بھی جی صحیح مس ٹھیک ہو گیا چلیں پھر دعا میں یاد رکھیے گا اوکے میم اللہ حافظ